اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ نماز با ترجمہ۔ انتصاب ان نمازیوں کے نام جو اپنی نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ نماز ارکان اور اجزاء نماز پوری طرح سکون و اطمینان اور سمجھ کے ساتھ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اسی مقصد کے پیش نظر یہ نماز مترجم پیش کی جا رہی ہے، اس امید کے ساتھ کہ نماز سمجھ کر ادا کی جائے گی اور نماز کا جو مقصد ہے وہ ہمارے اعمال اور کردار سے ظاہر ہو۔ کلمات اقامت۔ تکبیر۔ جب جماعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نماز شروع کرنے سے پہلے اقامت تکبیر کہی جاتی ہے۔ تکبیر اور اذان میں صرف یہ فرق ہے کہ تکبیر میں حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اس کا مطلب ہے اب نماز شروع ہو رہی ہے، اب نماز شروع ہو رہی ہے۔ دوران اقامت جب تکبیر پڑھی جا رہی ہوتی ہے، ایک مومن کے دل و دماغ کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، یا کم از کم اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، تو اس طرح اپنے جسم کو بالکل خانہ کعبہ کی طرف کر کے، اپنے پاؤں اور چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کر کے، جسم کو ڈھیلا چھوڑ کے بڑی عاجزی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ عربی میں نیت نماز کی کچھ اس طرح ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اس کا ترجمہ ہے، تحقیق میں نے متوجہ کیا منہ اپنے کو واسطے اس کے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، ایک اسی کا ہو کر، اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ اردو میں ہم نیت کچھ اس طرح کہتے ہیں کہ خاص نیت کی اس نماز کی پڑھنے واسطے خدا تعالیٰ کی 2 رکعت نماز، 4 رکعت نماز یا 3 رکعت نماز، نفل، فرض یا سنت یا وتر ہوں تو ان کا نام لے کر، وقت نماز ظہر، عصر یا مغرب یا عشاء جو بھی ہو اس کے نام لے کر، اگر جماعت میں ہے تو اس کو کہنا ہے کہ پیچھے اس امام صاحب کے، اگر جماعت میں نہیں ہے تو کہنا ہے منہ خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کی ہتھیلیاں بالکل خانہ کعبہ شریف کی طرف ہونی چاہیے، انگلیاں نہ تو زیادہ بند ہوں نہ زیادہ کھلی ہوئی۔ ہاتھ اٹھاتے ہوئے آپ ایسے تصور کریں جیسے ہم اپنے آپ کو مالک کائنات، خالق کائنات، رب العزت رب العالمین کے سامنے خود کو سرنڈر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ اپنے ہاتھ اس طرح باندھ لیجئے، اپنی فقہ اور اپنے بلیو کے مطابق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر طرح سے نماز پڑھی ہے، ہاتھ چھوڑ کے بھی پڑھی ہے، ہاتھ ناف کے نیچے باندھ کے بھی، سینے پر بھی، اور اس کے مطابق جو ہے نا وہ آپ کہیں بھی ہاتھ باندھ لیں اپنے بلیو کے مطابق اور نماز پڑھیں۔ اس میں ہمیں تفرقے میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ میں یہاں پہ یہ مینشن کرنا ضروری سمجھتا ہوں، قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور میری رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ یہاں رسی سے مراد اتباع قرآن اور اتباع رسول ہے۔ سب سے پہلے ثنا اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ سبحانک اللہم، پاک ہے تو میرے رب، و بحمدک، اپنی تمام تعریفوں کے ساتھ، و تبارک اسمک، اور تیرے نام پاک ہیں، و تعالی جدک، اور تیری ذات سب سے بلند برتر اور اعلیٰ ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اطاعت اور فرما برداری کے لائق نہیں۔ تعوذ، اللہ تعالیٰ سے حفاظت طلب کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ تسمیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا،
الرحمن نہایت مہربان ہے، الرحیم رحم کرنے والا، مالکی مالک ہے، یوم الدین قیامت کے دن کا، ایاک نعبد تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم، و ایاک نستعین اور تیری ہی مدد چاہتے ہیں ہم۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا دکھا ہم کو، صراط راہ، مستقیم سیدھی، صراط الذین راہ ان لوگوں کی، انعمت علیہم کہ انعام کیا تو نے اوپر جن کے، غیر المغضوب علیہم نہ راہ ان کی کہ غضب ہوا تیرا اوپر جن کے، ولا الضالین اور نہ راہ گمراہوں کی۔ آمین۔ اے اللہ قبول فرما۔ اس کے بعد کوئی ایک صورت ساتھ ملانی ہوتی ہے۔ عموماً سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، لم یلد نہ وہ کسی کا باپ ہے، ولم یولد اور نہ کسی کا بیٹا، ولم یکن لہ کفوا احد اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں اور 3 بار پڑھیں، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ دوران رکوع نظریں پاؤں کے درمیان ہونی چاہیے اور پاؤں تقریباً 6 سے 8 انگلیاں کھلے ہونے چاہیے تاکہ آپ بآسانی کھڑے ہو سکیں، اٹھ سکیں، بیٹھ سکیں، اور جب نیت کر لیں نماز کی، نماز شروع کر دیں تو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے جو ہے نا وہ اسپیشلی دایاں پاؤں وہ زمین سے نہ اٹھے، آگے پیچھے نہ ہو، ایسا ہو کہ جیسے آپ نے اس پہ کیل ٹھونک دیا ہو۔ سامع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سیدھا کھڑا ہو جائے۔ اگر جماعت کے ساتھ ہے تو امام صاحب کہیں گے سامع اللہ لمن حمدہ، سن لی اللہ نے جس نے اس کی تعریف کی، اور مقتدی جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں امام صاحب کے، وہ کہیں گے ربنا ہمارے رب، لک الحمد تیرے لیے ہیں تمام تعریفیں۔ اور اگر تنہائی میں اکیلا بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو اٹھتے ہوئے رکوع سے کہنا چاہیے سامع اللہ لمن حمدہ، پھر سیدھا کھڑے ہونے کے بعد کہے ربنا لک الحمد، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلا جائے۔ سجدہ میں جانے کا طریقہ کار کچھ اس طرح ہے کہ پہلے انسان کا جو دایا گھٹنا ہے وہ زمین پر لگے، پھر بایا، پہلے دایا بازو پھر بایا بازو، پھر اس کے بعد آپ کی ناک زمین پر لگے، اس کے بعد آپ کی پیشانی، اور ناک اور پیشانی دونوں بیک وقت پھر زمین پہ رہنے چاہیے اور ان پہ برابر وزن ہونا چاہیے۔ 3 بار کہے سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب عالی شان، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اس کے بعد اٹھ کے بیٹھ جائے اتحیاتوں کی شکل میں، جس میں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کا دایا پاؤں کھڑا رہے اور آپ کی دائیں پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان کے پیٹ زمین پر ہوں، اور جو بایا پاؤں ہے اس کی جو تلوا ہے وہ بالکل اوپر ہو اور اس کا اوپر والا حصہ جو فرش کے ساتھ لپٹا ہوا ہو اور آپ کی پیٹھ کے نیچے ہو۔ یہ 2 سجدوں کا درمیانی وقفہ ہے، اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ جلسے کے دوران آپ دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ آپ اپنے مسلک کے، اپنے بلیو کے جو مفتیان حضرات ہیں ان سے پوچھ کے آپ وہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس جلسہ میں کم از کم اتنا وقت جو ہے وہ رکنا چاہیے کہ انسان کی جو پورے جسم کی ہڈیاں ہیں ان کی موومنٹ ختم ہو جائے، وہ ساکن حالت میں ہو جائے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدہ میں چلا جائے اور 3 بار پڑھے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب عالی شان۔ پھر اسی طرح اٹھ کے اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑا ہو جائے اور قیام کی حالت میں سیدھا پھر ہاتھ باندھ لے، جیسے نماز شروع کی تھی اسی طرح پھر الحمد شریف سے شروع کر لے۔ الحمد شریف ختم ہونے کے بعد کوئی ایک صورت ہو جائے چھوٹی،
یا 3 آیتیں کم از کم ہوں جس کو ملا کے وہ پڑھ کے تو دوبارہ رکوع میں چلا جائے اور پچھلی ترتیب کے حساب سے رکوع میں پڑھتا ہوا قیام میں جائے، پھر سجود میں جائے، اور 2 جب سجود کر لے تو اس کے بعد اتحیات بیٹھ جائے۔ اس وقت آپ کی 2 رکعت پوری ہو جائے گی۔ یہاں تک آپ اتحیات پوری پڑھ کے تو سلام بھی دے سکتے ہیں اگر 2 پڑھنی ہے۔ اگر 4 پڑھنی ہے یا 3 پڑھنی ہے تو اس کا یہ طریقہ کار ہے: التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ادب اور تعلیم کے تمام کلمات اور تمام دعائیں، تمام عبادات اور تمام پاکیزہ باتیں، اور عمل سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ اے نبی، آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں بھی ہم پر بھی سلامتی ہو، اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر بھی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ بات واضح رہے کہ اگر آپ نے فرائض نماز پڑھنی ہے تو آپ نے یہاں تک پڑھ کر اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جانا ہے قیام میں، اور پھر نماز پڑھنی ہے الحمد سے لے کے آمین تک، اور آمین کے بعد آپ نے اس میں کوئی جو ہے صورت نہیں ملانی اور رکوع میں چلے جانا ہے۔ باقی نماز ساری ایسے ہی پڑھنی ہے۔ 1 رکعت پڑھ کے پھر آپ نے اوپر اٹھ جانا ہے سجود کے بعد، پھر آپ نے قیام میں جا کے الحمد شریف پوری پڑھنی ہے آمین تک، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے۔ باقی سجود اتحیات دوبارہ پڑھنی ہے، تو اس کے بعد یہاں تک اتحیات پڑھ کے واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ رحمت نازل فرما اوپر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، وعلی آل محمد اور اوپر آل محمد پر، کما صلیتا جیسے تو نے رحمتیں نازل کی، علی ابراہیم اوپر ابراہیم کے، وعلی آل ابراہیم اور اوپر ابراہیم کی آل کے، انکا حمید مجید، بے شک تو تعریف کے لائق اور بڑی بزرگی و عظمت والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ برکتیں نازل فرما اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد اور اوپر آل محمد پر، کما بارکتا جیسے تو نے برکتیں نازل فرمائی، علی ابراہیم اوپر ابراہیم کے، وعلی آل ابراہیم اور اوپر آل ابراہیم کے، انکا حمید مجید، بے شک تو بڑی تعریف کے لائق اور بڑی بزرگی و عظمت والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ رب اجعلنی، اے ہمارے رب بنا مجھے، مقیم الصلاۃ نماز کا پابند، ومن ذریتی اور میری اولاد کو، ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب ہماری دعا قبول فرما، ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب بخش دے مجھ کو، ولوالدی اور میرے والدین کو، وللمؤمنین اور تمام مومنوں کو، یوم یقوم الحساب قیامت کے دن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پہلے دائیں طرف سلام پھیریں، سلامتی ہو آپ پر اور اللہ کی رحمتیں، پھر بائیں طرف سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلامتی ہو آپ پر اور اللہ کی رحمتیں۔ اس طرح آپ کی نماز جو ہے اس کا اختتام ہو گیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی جو کاوش ہے جو سیکھنے سکھانے کی، اللہ تعالیٰ ہمیں
اس میں زیادہ سیکھنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے اور اس پر اچھے سے اچھا عمل کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جو ہیں وہ ایک حدیث شریف کسی صحابہ سے یا کسی تابعین سے سنتے تو جو بھی کوئی ایک حدیث سنتا، اگر اس کو پتہ چلتا کہ وہ سیم حدیث جو ہے نا وہ کسی اور صحابہ نے یا تابعی نے وہ کسی صحابہ سے یا ڈائریکٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، تو وہ مہینوں کے سفر پیدل کاٹ کے پیدل چل کے وہ جا کے دوبارہ وہی حدیث سنتے، ٹھیک ہے۔ تاکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ بار بار سننے سے ہمارا علم پختہ ہوتا ہے اور ہمارا یقین بھی پختہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں 5 وقت کی باجماعت نماز پڑھنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ جو غلطی کوتاہی ہوگی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم کو معاف فرمائے اور آئندہ راہ راست پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری کمیوں کو پوری فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔